السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ کیونکہ وہ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اس کا بے پناہ پیار ہم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ہر وقت۔ اس کی رحمت ہم کو ہر وقت اپنے سائے میں رکھتی ہے۔ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو ہمارے لیے شفا کے لیے بہت سارے شفا خانہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دوائی ہیں، اس کے علاج ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیں، اگر ہم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر اس کا علاج نہیں ہوتا، بیمار ہی رہتے، لیکن اس رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارے ذہن میں اتنی زیادہ قوت، وسعت اور ہمیں اتنی ذہنیت سے نوازا کہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے قیامت میں پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، جو کوتاہی برتتے ہیں، جو ہمارے برے اعمال ہیں، جب ہم احساس میں گر جاتے ہیں، جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے گزارنے کے اسٹائل کا کہ ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے رو کر دعا کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اتنی شان والا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس رحمان نے، اس رحیم نے، اس کریم نے، اس عزت اور پاک ذات نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ 18 سال کی عمر میں بند ہو جائے گا، یا 30 سال کی عمر میں بند ہو جائے گا، یا 40 سال کی عمر میں بند ہو جائے گا۔ نہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3537 پر ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب وہ موت کے بستر پر ہوتا ہے اور اس کے گلے سے خر خر کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس کا کرم ہے، اس کا ہم پر بہت زیادہ رحم ہے، اس کی رحمت ہے کہ ایسی حالت میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں، مرتے وقت بالکل اگر ہم توبہ کریں تب بھی اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن شیطان بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا ہے اور بہت دھوکے باز ہے۔ اس کو سب پتہ ہے کہ ایک انجینئر کو کس طریقے سے بہکانا ہے، ایک حافظ قرآن کو کس طریقے سے بہکانا ہے، ایک کھیتی کسانی کرنے والے انسان کو کیسے بہکانا ہے۔ جو انسان جس اسٹیٹس، جس لیول کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، شیطان اسی حساب سے آپ پر حملہ کرتا ہے۔ جب یہ حدیث ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی، مسلمانوں کی دعا توبہ تب تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ مرتے وقت سے پہلے بھی اگر کر لے، یہ حدیث سننے کے بعد شیطان ہمارے مائنڈ میں یہ بات کریٹ کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ مرتے وقت اگر توبہ کریں گے تو قبول کر لے گا۔ اس حدیث کو سن کر ہم رانگ ٹرن اپنا لیتے ہیں۔ وہ رانگ ٹرن یہ ہے کہ ہم دھڑلے سے کانٹینیو گناہ میں لگے رہتے ہیں۔ اس امید پر، اس خوش فہمی شکار ہمیں کر دیتا ہے، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان ہمیں اپنے علم سے، کہ ہم اس حدیث کو ٹاپ موضوع بنا کر، اس حدیث کو پردہ بنا کر، اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ توبہ مرتے وقت بھی قبول ہو جائے گی، ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں، کانٹینیو وہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تو بڑی شان والا ہے، ابھی میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، میں جوانی کے دن گزار لوں، تھوڑا اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر لوں، تھوڑا اور دنیا کی رنگینیوں میں گھوم لوں، تھوڑا اور دنیا کے مزے لے لوں، اس کے بعد میں توبہ کروں گا تو اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، جو نبی نے کہہ دیا وہ حق ہے، ہو کر رہے گا۔ تو یہ کریٹ ہمارے مائنڈ میں کر دیتا ہے شیطان، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے عقل سلیم سے نوازا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو جو عقل مند ہوگا وہ اس بات پر بھی غور کرے گا کہ اللہ رب العزت جہاں اتنا رحیم اور رحمان اور کریم ہے، وہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے کسی کو تو اس پکڑ کو چھڑانے والا دنیا میں نہ کوئی آخرت میں ہے۔
وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث فٹ ہی اس اسٹائل پر بیٹھتی ہے کہ آپ عقل حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور آپ توبہ کریں جلد از جلد، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ حدیث جہاں فٹ بیٹھتی ہے کہ موت کے بستر پر توبہ کر لوں گا، کیا پتہ مجھے بستر نصیب ہوا نہیں ہوا، مرنے سے پہلے اتنی مہلت ملی یا نہ ملی۔ ہو سکتا ہے میں کسی ٹرین میں سفر کے دوران ایکسیڈنٹ میں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے میں دوران سفر بائک سے مارا جاؤں، ہو سکتا ہے میں سفر کے دوران کار سے نکلوں پکنک منانے اور ایکسیڈنٹ میں میری موت اچانک ہو جائے۔ تو ہمیں ان حدیثوں پر یقین کرنا ہے، لیکن ان سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ حدیث یہاں فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ جلد از جلد کریں، جتنی جلدی ہو سکے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد جب ہم نیکوکار بنیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اس دوران جو ہم سے گناہ ہوں گے اور ہم توبہ کریں گے، پھر گناہ ہوں گے، پھر توبہ کریں گے، تو یہ حدیث پھر بیٹھتی ہے کہ مرتے وقت تک آپ اگر توبہ کر کر کے توڑتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ سے شکایت نہیں کرے گا کہ تو بار بار توبہ توڑ دیتا ہے پھر معافی مانگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنا لائف اسٹائل میری رضا کے مطابق بنا لیا۔ اب اس راستے پر چلتے ہوئے شیطان تجھے بیچ بیچ میں بھٹکائے گا، تجھے گمراہ کرے گا، اور اس کے بعد جب تو گناہ کو معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کو پردہ بنائیں، دلیل بنائیں اور گناہ کرتے رہیں اس امید پر دوسروں سے یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو مہلت دی ہے کہ موت کے بستر پر بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائی، ضروری نہیں کہ آپ کی موت بستر ہی پر آئے، ضروری نہیں موت سے پہلے آپ کو یہ کلمہ طیبہ اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی موت اچانک آ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب کو ایک ایک کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ بہت سخت معاملہ ہے حساب کتاب کا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرمائے اور بروز محشر ہماری بخشش کرے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے